اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما۔ سورہ احزاب آیات 4 اور 5۔ ما جعل نہیں بنایا اللہ تعالی نے لرجل کسی بھی شخص کے لیے من قلبین دو دل فی جوفہ اس کے سینے میں۔ اللہ تعالی نے کسی بھی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے۔ جب دو دل نہیں ہیں تو دو متضاد چیزیں بھی جمع نہیں ہو سکتی۔ کوئی انسان اللہ کو بھی مانے، ساتھ شرک بھی کرے، رسول کی اطاعت کا مدعی بھی ہو، پھر شک میں بھی رہے۔ تفسیر کاشف میں مذکور ہے بِأَنَّ الرَّجُلَ لَا يَمْلِكُ قَلْبَيْنِ يَتَّقِ اللَّهَ بِأَحَدِهِمَا وَالنَّاسَ بِالْآخَرِ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے کہ وہ ایک دل میں اللہ سے ڈرتا ہو اور دوسرے دل میں لوگوں سے۔ یہ بات تقوی کے منافی ہے۔ مزید لکھتے ہیں ان الانسان لا يستطيع ان يؤمن في وقت واحد بشيئين متناقضين کوئی بھی انسان اس بات کی استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ ایک ہی وقت میں دو چیزوں پر جو متناقض ہوں، متضاد ہوں، ایمان رکھتا ہو۔ جبکہ تفسیر مجمع البیان میں ہے والمعنى أنه لا يمكن الجمع بين اتباعين متضادين اتباع الوحی والقرآن واتباع اہل الکفر والطغیان۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ بات ناممکن ہے کہ کوئی انسان دو متضاد چیزوں کی اتباع جمع کرے، ایک طرف تو وحی کی اتباع کر رہا ہو اور دوسری طرف وہ کفر اور طغیان کی اتباع کر رہا ہو۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، ہر انسان کے سینے میں ایک دل ہے اور ایک دل میں انسان یا تو اسلام رکھ سکتا ہے یا کفر، دو رنگی کی گنجائش نہیں ہے۔ وما جعل اور نہیں بنایا ازواجکم تمہاری بیویوں کو اللائی جن سے تظاہرون منہن جن سے تم زہار کر بیٹھتے ہو امہاتکم تمہاری مائیں، یعنی جن بیویوں سے تم زہار کر بیٹھتے ہو اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہاری ماں نہیں بنایا۔ یہ بھی ایک تضاد فکر ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے زہار کر بیٹھتا ہے تو وہ اس کی ماں نہیں بن جاتی، لیکن زمانہ جاہلیت میں لوگ ان عورتوں کو محرمات میں شامل کر لیتے تھے۔ لفظ زہار جاہلیت کی ایک اصطلاح ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی بیوی سے یہ کہہ دیتا انت علیہ کا ظہر امی کہ مجھ پر تیری حرمت ایسی ہی ہے جیسے میری ماں کی، تو ایسی بیوی اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی۔ لفظ زہار ظہر سے نکلا ہے، پشت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ عرب لوگوں میں طلاق دینے کا ایک طریقہ کار بھی تھا۔ بعض اوقات اس کے لیے وہ یہی جملہ استعمال کرتے انتی علیہ کا ظہر امی، اور بعض اوقات جسم کے کسی حصے کو بھی محرم کے ساتھ تشبیہ دے دی جاتی۔ اس طریقے سے طلاق مغلظ ہو جاتی اور پھر مراجعت کی کوئی صورت باقی نہ رہتی۔ زہار کے احکامات سورہ مجادلہ میں موجود ہیں۔ اسلام نے اس لفظ کو قائم رکھا، لیکن ساتھ اس بات کی وضاحت بھی کر دی کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو ماں کہہ دے تو وہ ماں نہیں ہو جاتی، البتہ اس نے ایک بیہودہ لفظ استعمال کیا ہے، اس نے ایک منکر اور باطل بات کہی ہے، لہٰذا اب اس پر یہ ضروری ہوگا کہ وہ ایک غلام آزاد کرے، اور اگر غلام میسر نہ ہو
تو وہ مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھے یا 60 مساکین کو کھانا کھلائے۔ تو قرآن مجید نے اس طریقے سے سزا قائم کر کے گھریلو زندگیاں تباہ ہونے سے بچا لیں۔ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو بیٹا بنا دیا ہے۔ یاد رہے کہ عصر جاہلیت میں منہ بولے بیٹوں کو بھی بیٹا سمجھا جاتا تھا، تو قرآن مجید نے اس بات کی بھی وضاحت کر دی کہ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لینے سے وہ بیٹا نہیں بن جاتا۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ تمہارے منہ کی باتیں ہیں، اصل میں وہ بیٹا اسی کا ہے جو اس کا حقیقی باپ ہے۔ دور جاہلیت میں منہ بولے بیٹوں کو بالکل وہی حقوق دیے جاتے، وہی درجہ دیا جاتا جو صلبی بیٹوں کا ہوتا، یعنی حقیقی بیٹوں کا ہوتا۔ واللہ یقول الحق، اور اللہ تعالیٰ حق کہتا ہے، وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ، اور وہی صحیح راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ تو اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہیں، چاہے وہ زہار کے لیے ہے یا متبنہ بیٹے کے لیے ہے، تو سب یہ زبانی باتیں ہیں، ان سے احکامات تبدیل نہیں ہوں گے۔ ادعوہم لآبائہم، منہ بولے بیٹوں کو بھی ان کے باپوں کے نام سے ہی پکارو، کہ نسبت اپنی طرف نہیں کرنی۔ ہوا اقسط عند اللہ، یہی عین عدل ہے اللہ کے نزدیک۔ تو یہاں سے یہ بات بھی سمجھا دی گئی کہ اگر کوئی انسان کسی کا بیٹا یا بیٹی لے کر اسے پالتا ہے، وہ پرورش تو کر سکتا ہے، لیکن اس بچے کی ولدیت کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اور اگر تم نہیں جانتے ان کے آبا کو۔ بعض اوقات ایسے بچوں کو بھی گود لے لیا جاتا ہے جن کے والدین کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں فرمایا فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، دینی بھائی ہیں تمہارے۔ وَمَوَالِيكُمْ، موالی مولا کی جمع ہے، اور یہ ان غلاموں کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا جنہیں آزاد کر دیا جاتا تھا۔ مولا القوم منہم، تو جو بھی مولا غلام جس قوم کی طرف سے آزاد کردہ ہوتا تھا وہ انہی کے احکامات میں مانا جاتا تھا، اور اگر مولا فوت ہو جاتا تھا تو آزاد کرنے والے اس کے وارث ہوتے تھے۔ مولا کی ہر طرح کی ذمہ داری اسی قبیلے کی ہوتی تھی جو اس کو آزاد کرنے والا ہوتا۔ اسی وجہ سے اکثر مفسرین نے موالیکم سے مانا شریک قبیلے کے لیے ہیں۔ حضرت زجاج رحمہ اللہ لکھتے ہیں وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ الْمُرَادُ أَوْلِيَاءَكُمْ فِي الدِّينِ، کہ اس سے یہ مراد بھی لی جا سکتی ہے کہ وہ تمہارے دین میں ساتھی ہیں۔ فی وجوب النصرہ، ان کی مدد کرنا تم پر واجب ہے۔ تو اگر کسی کا نسب معلوم نہ ہو تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے شریک ہیں، تمہارے ساتھی ہیں۔ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، اور نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، فی ما اخطأتم بہ، جو تم سے غلطی ہو جائے، یعنی اس ضمن میں اگر تم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا۔ ولیکن، اور لیکن، ما تعمدت، جو عزم کر رکھا ہو، قلوبکم، تمہارے دلوں نے، یعنی اگر کسی نے جان بوجھ کر بچے کا نسب چھپا رکھا ہے اور اسے اپنی طرف منسوب کیا ہوا ہے تو پھر اس پر مواخذہ ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔